أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے، اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے، اور عن قریب وہ کچھ عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ خوش ہو جاؤ گے تم. کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور پایا تم کو نواقف راہ تو راہ دکھائی، اور پایا تم کو تندرست تو غنی کر دیا. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا اور جو سوالی ہو اسے نہ جھڑکنا، جو نعمت ہے تمہارے رب کی ان کو خوب بیان کرتے رہنا. صدق اللہ. Jazakallah, Dr. Rifat. Beautiful recitation from Holy Quran. And now I would like to welcome Professor Dr. Akil Khattak, a mentor for all of us. Sir is head of Department of Pediatrics at Hayatabad Medical Complex, and he is mentor of so many of us, brought a new life to our Pakistan Pediatric Association at KP. Today's session is about neurobehavioral sciences in pediatrics, neurodevelopmental disorders. So sir would be talking about attention deficit hyperkinetic disorder. Please welcome Professor Dr. Akil Khattak. وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. We are repeating our lessons. Almighty Allah says that you should be repeating it. The more you rehearse it, the more it is beneficial for you. The journey of neuropsychiatric problems, I think we've got a lot of problems, if you see, because pediatrics is a very vast and extensive subject. But the problem is that the psychological and psychiatric illnesses, we are least bothered being GPs. Why? Because once one of the religious scholars brought his kid to me and said to me, Dr. Akil, my kid is not involved in his surroundings, environment. He's super gentle. کبھی اس کی شکایت نہیں آئی، بہت خاموش ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہتا نہیں. تو میں نے ویسے ہی گپ شپ میں کہا کہ مفتی صاحب کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ اللہ نے آپ کو اتنا شریف بچہ دیا پھر بھی پریشان ہو رہے ہو. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر اکیل عربی میں کہتے ہیں صبی صبی ولو کان ابن النبی. A kid is kid, even if he is born to a prophet. So this is extremely important. At times we say that our kid is so much outstanding, he's so bold, he can do anything. ایسی چھلانگیں مارتے ہیں اوپر، ہم وہ سوچتے ہیں کہ بڑا دلیر بچہ ہے، وہ بچہ دلیر نہیں ہوتا ہے. So the problem is that there is something going wrong on one side or other side of the brain. Either interiorly on one side, other side. He's unable to speak. We say, Aflani. If somebody is saying Abu Baba at the age of 5, we feel it normal. It should not be. If a kid is able to learn all the Holy Quran and memorize it, just memorize it by the age of 8 years. How come possible that you are saying 1, 2, 3, a kid is saying at the age of 8 years? یہ بہت ضروری ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم لیتے نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں لیتا ہے. اس سے پہلے پیرنٹس بھی خفا ہوتے ہیں، بچہ کہے گا پاگل بچہ ہے،
पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या किससे कितना सुनाएंगे, कोई कौन सी दवाई दे रहे, ओ ये दवाई नहीं लोग. So it becomes a taboo for the family as well. If he is going to psychiatrist, he says लेवनो डॉक्टर से बोतल ले दे, पागलों की वो कुछ हो मसला है इसके बच्चे के साथ. So that's why we tried to even place all the disorders in this very short annual scientific symposium, covering from the infectious disease to neurodevelopmental disorders, from infectious disease to the radiological disorders. So I can see a lot of beautiful faces. My examiner during my 2003 exam, Professor Ashraf Sultan Sahab, I have worked in my house job with the Professor Irshad. We have learned anatomy from our seniors. They are just pediatricians right now, but still we have learned. So a lot of colleagues I can see. Professor Lagat, I have learned a lot of things from him. हमारे वो बच्चे जो हमारे शागिर्द भी रह चुके हैं और मैंने इनका एग्जाम लिया, अब उनसे हम सीखते हैं. Athar is sitting there. मेरी मिसेस भी हैं, वो भी उनसे भी सीखता हूँ. इसलिए कि नो शी इज बिकम मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट, सो आई एम लर्निंग फ्रॉम हर, क्लिनिकल ऑडिट, ऑल द थिंग्स. सो ये है कि इफ अ पर्सन इज इन लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम हिज फर्स्ट डे टू एंड, अल्टीमेटली द थिंग्स आर इन राइट डायरेक्शन. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. इट्स ब्यूटीफुल वैल्यू ऑफ चार्ज, यू कैन एंजॉय एट टाइम्स इफ यू कीप समथिंग. इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग इंटरनेशनल हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी तो इससे इंशाल्लाह उसके अंदर एक सेशन मैं अपने इलाके के अंदर भी रखूँगा. इसकी वीडियो आ रही है? Is it possible? ये सिर्फ एक वीडियो देखते तो मेरा काम हो जाएगा पूरा का पूरा. बड़ा प्लेफुल है ना, तेज है, इसमें साउंड इसकी नहीं आ रही फिर भी. देख रहे हैं क्या किसे कर रहा है? Slide change. Excuse me. चलिए इसका आवाज होती तो अच्छा होता. तो it starts from childhood. हम feel करते हैं कि kid is quite hyperactive, never feel. At times they come to you, they pay visit to you, there are certain problem with the kid, but the parents, they are not accepting the reality. So if we see the core symptoms of attention deficit hyperactive disorders, 3 components are extremely important. ये चीज़ इस पर हम focus कर ले. Inattention if you see, and there is hyperactivity and impulsivity. When we talk about inattention, poor concentration of the child, he is unable to concentrate, easily distracted. काम पे का थोड़ा सा focus भी कर लेगा, distract हो जाएगा, and it is difficult for him to complete his tasks, and he is having forgetfulness in daily tasks. एक काम करेगा, भूल जाएगा, दूसरे में लग जाएगा, तीसरे में लग जाएगा. When we talk about the hyperactivity, fidgeting, basically he is doing small. वो काम करता है, उनके ऊपर फोकस करता है, बड़े काम नहीं कर सकता है, और वो काम भी तेजी के साथ करता है. कोशिश की होती है कि बस ये खत्म हो जाए. एक अजीब किस्म की खलजान होती है इसके ज़हन में. इम्पल्सिविटी क्या होती है? ही इज इंटरप्टिंग अदर्स, ही इज नॉट वेटिंग फॉर हिज टर्न. बात हो रही, वो छलांग मारेगा कि नहीं ऐसे और ऐसे, तो आपको वो किसी को छोड़ेगा नहीं काम को पूरा करने में. लेकिन ये बात याद रखिए कि ये मुख्तलिफ किस्म टाइप्स ऑफ, दिस इज़ बेसिकली नॉट अ सिंपल डिसऑर्डर. कोई बच्चा तेज़ हो, वैसे एक्टिव हो, हम उसको हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहीं नहीं. अगर बच्चा इनअटेंटिव वैसे नहीं सुन रहे, वैसे उसका आपका मन नहीं कर रहा है, तो हम उसको सिर्फ एक इनअटेंशन के ऊपर इस डिजीज़ का नहीं कह सकती. और तो इसमें होते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं. वन इज प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, द अदर वन इज prominently जो हमारे पास होता है hyperactive impulsive type, and the other one is combined type. Causes बहुत सारी है, लेकिन एक cause मैं आपको बताऊं, stress of the mom, the mothers. This is one of the cause which leads to the problem. So be careful, take care of all pregnant ladies during their pregnancy. They must keep each and every person in your surrounding relaxed. ये एक मोमिन की निशानी है कि उसके साथ कोई बैठेगा तो वो खुश हो जाएगा.
اس سے کوئی چیز سیکھے نہ سیکھے کم سے کم وہ خوش ہو کر جائے گا. ہم اس سے سیکھ لے بھی لیتا ہے لیکن پریشانی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے. تو دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. ڈائگنوسس ہمارے پاس جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اپنا کرائٹیریا ہے, بٹ وی آن دیٹ ویری کرائٹیریا, DSM 5 کرائٹیریا وین وی ڈو, وی لک فار آل دیز 3 کمپوننٹس. سو یہ جو ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز 5th ایڈیشن ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر جب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کمپوننٹ آ جاتے ہیں. 3 types ہیں. One is attention deficit hyperactive disorder, which is inattentive type. On the right side is of hyperactive type, and in the middle it is carrying both symptoms. So this is a combined problem. This is the whole form. You can take it from me as well. You can download it easily as well. You have to look for it, look for all symptoms. At least when we say someone is having problem with, is having ADHD problem, تو یہ بات ضروری ہے کہ symptoms have negatively impacted the academic, social and occupational functioning of the child or the adult. Less than 7, so ہمارے پاس 17 years ہے, تو جو ہمارے پاس پورے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے اس کے اندر more than 6 symptoms ہونی چاہیے. And if the age is more than 17 years, then we look for 5 symptoms. یہ سارے اس کی ڈیٹیل ہیں, اس میں نہیں جائیں گے. آگے بھی ہمارے وہ ہیں, یہ ہائپر ایکٹیو امپلسو بیہیویئر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, یہ کمبائنڈ ٹائپ کے ہیں. ایک چیز جو بہت ضروری ہے, اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے ویسے درمیان میں کوئی ایک اور چیز آگے ہو سکتا ہے اتنا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. In Quran Almighty Allah has mentioned twice that you must be competing in doing right things. اور ہم کس چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ ہم کو چیز بکن سے لکڑی والا چلس میں نہیں کری رمنے اخی دوستو کے والے وہ بس مکولا گورم چکنے میرا لان دیکھوں, تو جس نے ایک گالی دی 10 دوں گا, تو یہ نہیں, اللہ نے اس کے بارے میں نہیں کہا. مینجمنٹ کیا ہے؟ اٹ از ملٹی ماڈل. بیہیویئرل ہے, پیرنٹنگ ٹریننگ ہے, اسکول سپورٹ ہے, اور اس کے بعد میڈیکیشن ہے. لکیلی فار اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈسآرڈرز وی ہیو گاٹ میڈیکیشنز. For rest of the problem like autistic children, other categories, we don't have medication. Wholly solely you have to go for neurodevelopmental disorders specialist, and they will have a team where they are the behavioral therapist, and they are occupational therapist, they are speech therapist. ہر ایک نے وقت دینا ہوتا ہے. مسئلہ ہی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, ہماری قوم جو ہے اللہ فرماتے ہیں انسان کو میں نے جلد باز پیدا کیا ہے, کان انسان عجولا, اور اس کو بے صبرا بھی ہے, کانا حلوا بھی ہے, بے صبرا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, اور یہ سیشنز کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے سیشن ریگولر لینے. میڈیکیشن کی جب ہم بات کریں گے تھوڑی سی اسٹیمولنٹس ہمارے پاس ہیں. دی الٹیمیٹ ورک آف دی اسٹیمولنٹس اینڈ نان اسٹیمولنٹ ڈرگز از آلموسٹ دا سیم. کیا کرتے ہیں؟ اٹ decreases the uptake of neurotransmitter from the synaptic space. تو جب وہ وہاں پہ اسٹے کرتا ہے, نورپینفرین اور ڈوپامین جب وہاں پہ رہتے ہیں, تو وہ اس ہمارے پاس جو 3 ایریاز ہیں, کون کون سے ہمارے پاس ایریاز ہیں؟ ایک ہمارے پاس ان اٹینٹیونیس ہے, ہائپر ایکٹیویٹیز ہیں. ان فوکس کے اندر اس کا مسئلہ ہے, اٹینشن اس کی نہیں ہے, اس کو سسٹین نہیں کر سکتا ہے. All the 3 problems, they are covered in a best way. And same is true about the non-stimulant medications. But one thing is very much important, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو عادی بھی بنائیں میڈیسن کا. اس لیے کہ اسٹیمولنٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے, آج کل آئس کا چرچا ہے نا, تو یہ چیز ہے کہ وی مسٹ ویری مچ کیئرفل وی آر گیونگ میڈیکیشن. یہ بہت زیادہ ہم احتیاط کے ساتھ ہیں. نان اسٹیمولنٹ ڈرگس فائدہ زیادہ ہے, بہت کم کیسز میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا پاسبلٹی ہو, سوسائڈل اٹیمپٹس کے ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ہیں. تو یہ چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی وی کین گیو ریمیڈی. بٹ اگین بیہیورل جو تھیراپی ہے بہت ضروری ہے. ٹیک ہوم میسج ہمارا یہی ہے کہ ارلی ڈائگنوسس آف سائکیٹرک اینڈ سائیکولوجیکل illness is extremely important. It's not a one-person business. All colleagues, medical professionals, ٹیم ورک ہے, پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے, اور ڈرانا نہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے. سیم از ٹرو اباؤٹ دی اسکول ایز ویل. اسکول والے بھی بگاتے ہیں نمبر, ہم مار کے لوگ ہیں نا, مارکس کو کیا آتے ہیں 90 اینڈ اچھا ہوئے کیا ہے, اتنا زبردست بچہ ہوتا ہے, اس کو بہت پیچھے لے کے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے مارکس کم نہیں آ رہے ہیں نا. تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم کس طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں. تو اسکول والوں کا بھی کام یہی ہے. اور ٹائملی میڈیکیشن امپورٹنٹ, اور وی شوڈ لک فار دی اسٹرینگس آف دا چائلڈ, اینڈ وی شوڈ ناٹ بی وریڈ اباؤٹ دی جو ہم اس کی ویکنیسز ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھیں. بہت دور سے آئے ہیں,
बातें में इतनी कीमती नहीं की हैं, लेकिन ये वज़किर फ़इन ज़िक्रतन फ़िल-मुमिनीन, we have to repeat these things, we will learn from one another, and we will give this message to our community and to our colleagues to practice in the best way. Thank you very much for patiently listening. A time-bound presentation and a beautiful message so that it's in mind of every pediatrician to diagnose the child early with these symptoms to have better outcomes. Now I would like to invite Dr. Babar Shah. Dr. Babar Shah is our current president of Pakistan Pediatric Association, and he is also serving as the head of department at Maulvi Amir Shah Hospital. Dr. Babar Shah will be enlightening us with his talk on the topic of personalized pharmacological care in autism spectrum disorders, neurodegenerative disorders, and role of pharmacotherapy and nutritional supplements. Sir, please come on to the stage. Today I'll be talking about personalized pharmacological care in autism spectrum disorder, other neurodevelopmental disorder, and role of pharmacotherapy and nutritional supplement. This topic is very important because these children require long-term, careful, and personalized care. By the end of this presentation, we aim to understand autism spectrum disorder, other neurodevelopmental disorder, role of pharmacotherapy, role of nutrition supplement, and importance of personalized care. ASD and other neurodevelopmental disorder like ADHD, intellectual disability, global developmental delay are lifelong condition. And each child has different symptom. Their response to medication are different and the associated problem are different. That's why individualized care is important. Still now there is no medication that can cure the autism. The main aim of the treatment is to treat the symptom base, the target symptom like irritability, aggression, hyperactivity, sleep problem, and anxiety. Epilepsy are more common in this condition. So the overall goal of the treatment is to improve daily functioning and quality of life. Before starting medication, we should keep in mind this principle. Number one, we should always treat the symptom, not the diagnosis. We should start the medication with the low dose and should increase slowly if needed. Don't give many medication because we don't know which medication is working. The other thing is the side effect of the medication, and regular monitoring of these children are very important. The growth, behavior, and the lab test. Parents should always be involved in the treatment, in the medication. They should told about the medicine, about the side effect, everything. There are certain FDA approved medication like risperidone. So indication are irritability, aggression, self-injury, and autism. Mode of action, dopamine and serotonin antagonism. We start with the low dose. If the weight is less than 20 kg, so 0.25 milligram. If weight is more than 20 kg, then 0.5 milligram. The side effects are weight gain, sedation, and hyperprolactinemia. This is another FDA-approved medicine, aripiprazole. Indication are irritability, behavior dysregulation. Mode of action, partial dopamine agonist and serotonin modulation. We start with the low dose, 2 milligram per day, and side effect, restlessness, sedation, weight gain, but comparatively to risperidone, less weight gain. Now, management of the associated problem. If any patient with the autism also has ADHD, then we start with the medication like stimulant. Dr. Apil told about the stimulant medication like methylphenidate. The non-stimulant is atomoxetine, guanfacine, and clonidine. If there is sleep problem, then we give melatonin. For the anxiety and obsessive compulsive disorder, we give the SSRI like fluoxetine. As epilepsy are more common in this condition, so
good seizure control is important for the neurodevelopmental outcome and quality of life. The choice of anti-epileptic is based on the seizure type, not the diagnosis. So these are some anti-epileptic like levetiracetam, well-tolerated valproate, lamotrigine, and for the focal seizure, carbamazepine. So before starting medication, we should check the weight, BMI, and blood pressure. And monitoring and safety are the important part of the management. So if anyone on antipsychotic, check the glucose and lipid regularly monitor behavior and adverse effect. Avoid more medication. Now, role of nutritional supplement. So, nutritional deficiency are more common in these children. They are usually picky eater, and so that's why this is very important. But they are supportive, not curative. Like omega-3 is essential for the cognition and behavior. Vitamin D is important for bone and immune health. Iron and zinc for the attention and development. And magnesium help with the sleep and irritability. And if there's a sleep problem, then melatonin can give. Diet-based intervention like gluten-free diet, casein-free diet, but there are limited scientific evidence for these. So elimination diet is important if there is a clear-cut diagnosis of intolerance or allergy. So we should emphasize on the healthy, balanced, and nutritious diet. Now, key messages. So there is no one medication that can help in every child. Pharmacotherapy is symptomatic based. FDA approved drugs for irritability. Supplement may help in selected children. Epilepsy management is important. So multidisciplinary personalized cares, pharmacological care combined with nutritional, psychosocial intervention like ABA therapy, play therapy, speech therapy can significantly improve the outcome and quality of life for children with ASD and NDD. Thank you. Now I would like to invite Dr. Muhammad Athar Khalili. He is Assistant Professor of Pediatric Neurology at Northwest Hospital, Peshawar, and we were very lucky to have him with us in our pre-symposium session at Aptabad today. We discussed EEG in detail, and now he is coming to discuss another very important topic, which is the impact of screen time on the developing brain. Please welcome Dr. Athar Khalili. Assalamu alaikum. Thank you very much, Dr. Saima, for the nice introduction. So today I will talk on the very important topic. And it's very common and have a lot of impact on the child developing brain. So it's a digital dilemma, impact of screens on the developing brain. So in our day-to-day life, we see a lot of patients who come to us with different neurological disorder, different behavioral disorder, speech delay, ADHD, ASD, migraine, with uncontrolled seizures. So screen time is one of the major risk factors nowadays. And today I am going to talk about how it influences the developing brain. So I have no conflict of interest. My outlines are initially the introduction and then the impact of screen on brain development, neurotransmission, neurobiology, and what are the guidelines for the screen time for the children according to the American Association of Pediatrics. So majority of the parents think that it's just the exposure to the mobile use, but it's not in the similar way. Any exposure to any electronic media, whether it's mobile, whether it's laptop, whether it's computer, or any electronic gadget, if your child is exposed to it, then we call it a screen time. So some of the kids, they do watching cartoons on the TV, playing video games, and using the social medias. So the time spent in front of any electronic media by the children, we call it a screen time.
اور بات یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. وی آر لیونگ ان اے ورلڈ, ماڈرن ورلڈ, اینڈ اٹس بین این انٹیگرل اینڈ امپورٹنٹ پارٹ آف آور ڈیلی لائف ایز ویل. لیکن چلڈرن جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے اسکرین ٹائم کے حوالے سے. مینلی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انڈیویجول میں ہو. موسٹلی جو پیرنٹس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بچوں میں تو اسکرین ہم دیتے ہیں, ان میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, یا پلانے کا بچہ جو ہے وہ تو گھنٹوں دیکھتا ہے, ان میں تو اسکرین ٹائم یہ افیکٹ نہیں کرتا. Our children are growing in the digital world with surrounding. ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, ٹیبلٹس بھی ہیں, موبائل بھی ہے, and they are exposed at a very young age. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں. اگر وہ رونے لگتا ہے تو بچے کو موبائل دے دیتے ہیں کہ اس کو چپ کرائیں. اگر وہ کوئی چیز مانگے تو ہم اس کو موبائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بچے کو ایکسپوز کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی جو ان کی ڈیولپنگ برین پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. ایون ایجوکیٹڈ مدر, ایون ہم جو ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو اسکرین ٹائم سے ہم وہ بچا نہیں سکتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایکچولی یہ کرتا کیا ہے. سو دیر آر effects of excessive screen time on the children. First of all, it affects the social development of a child. Socially جو بچہ ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہو جاتا ہے. وہ ان کی جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ان میں انزائٹی, ایمپتھی, سوشل سکلز وہ ڈیولپ نہیں ہوتے. اور الٹیمیٹلی جو آن لائن چیزیں ہیں ہیراسمنٹ کی, اور وہ جو آج کل بہت زیادہ ہوئی ہے, تو ان میں یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کی سوشل ڈیولپمنٹ پہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ان کی لینگویج کو افیکٹ کرتے ہیں. جو آپ کی لینگویج ایکسپوجر ہے ان کو ڈیکریز کرتا ہے, اور ڈیلیڈ لینگویج ایکوزیشن کو, اور پھر جو ہے لمیٹڈ انٹریکشن ہوتے ہیں, ایمپیئرڈ سوشل سکلز. تو بہت ساری اسٹڈیز ہوئے ہیں جن میں یہ شو ہوا ہے کہ دیر از ایسوسیشن بٹوین دا اسکرین ٹائم اینڈ ڈیلیڈ اسپیچ. پھر اگر کوئی بچے جو ہیں وہ مور ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اسکرین پہ, دین دے کین ڈیولپ مور بیہیورل ایشوز ود ایگریشن, امپلسیوٹی اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی. اور پھر جو ہمارے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں ان کی سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں, ماں یا پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان میں سلیپ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. بچہ ساری رات جو ہے وہ جاگا رہتا ہے, ادھر ادھر پھرتا ہے, دن کو بھی نہیں سوتا, رات کو بھی نہیں سوتا. تو ایکچولی جو بلو لائٹ ایکسپوجر ہے اٹ سپریسز دا میلاٹونین پروڈکشن, اور میلاٹونین جو ہے وہ ہماری سرکیڈین ریدم کو اس کو مینٹین کرتا ہے. تو ان کو ڈس ریگولیٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو سلیپ کوالٹی ہے وہ امپیئر ہو جاتی ہے. سیکنڈ جو ہے, اگر سلیپ ڈپرائیو ہے اٹ کین افیکٹ دا میموری کنسولیڈیشن, اٹینشن اسپین, اینڈ اوور آل جو کوگنیشن ہے اس پہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم اس کو ایکسپوجر کرتے ہیں, پراپر سلیپ نہیں ہوگا, تو بچہ معاشرے میں کس طرح وہ ان کی کوگنیشن اور لرننگ اسکلز ڈیولپ ہوں گی. پھر ان کا جو نیکسٹ ہے وہ ایکیڈیمک پہ ہے. ان کی اٹینشن اسپین کم ہو جاتی ہے, میموری پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. بہت سارے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ میمورائز نہیں کر سکتے, وہ فوکس پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے. اینڈ دین ان کو اگر ڈیفیکلٹ پرابلم دے دے تو وہ پرابلم سالونگ میں ان کو مشکلات ہوتی ہے, اور ادر جو لرننگ ایشوز ہے ان میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. پھر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے. نیورو ٹرانسمیٹر دیز آر دا کیمیکل میسنجر دیٹ الاؤ کمیونیکیشن بٹوین دا نیورون. ہمارے ڈفرینٹ نیورون کے درمیان جو میسنجر کا کام کرتے ہیں وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اور ایکسیسو اسکرین جو ہے اٹ میں انفلوئنس دا نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز. سب سے پہلا جو ان کا امپیکٹ ہے وہ ڈوپامین ڈسریگولیشن پہ ہے, پارٹیکولرلی ان بچوں میں جو کہ ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں. And it triggered the release of the dopamine in the brain's rewards pathway.
Excessive screen time may lead to the overstimulation of this pathway. اگر وہ اوور اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ برین کو ڈیسینسٹائز کرتے ہیں ٹورڈ نارملائزیشن، اور جو ان کی ایوری ڈے جو ہے وہ ریوارڈ اور دین افیکٹ دا ڈوپامین ریگولیشن، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ کین لیڈ ٹو دا ڈپریشن اینڈ اسکیزوفرینیا ان چلڈرن. دوسرا جو ان کا امپیکٹ ہے وہ سیروٹونین پہ ہے. سیروٹونین کیا کام کرتے ہیں؟ اٹ از انوالوڈ ان ریگولیٹنگ دا موڈ، emotions and social behavior. Excessive screen time, it lowers the serotonin level, and reduced serotonin level, it is associated with the symptoms of depression and anxiety. تو بہت سارے پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ڈپریشن کے ساتھ انزائٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں. دیکھیے سمپل چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو بڑے بڑے ڈائگنوسس پہ چلتے ہیں، بڑے بڑے وہ کرتے ہیں، میڈیکیشن دیتے ہیں، لیکن ان کی جو ریسپیکٹر ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے. اگر اس طرح کی چیزوں کو ہم کور کریں، ریڈیوس کریں، تو وی کین ڈیکریز دا برڈن آف دیس ڈیزیز آن دا سوسائٹی. پھر جو تھرڈ ہے اس کا افیکٹ جو گابا پہ ہے. گابا کیا کرتا ہے؟ اٹ ریگولیٹ نیورونل ایکسائٹیبلٹی اینڈ پلیز اے رول ان ریڈیوسنگ انزائٹی اینڈ پروموٹ ریلیکسیشن. Increased screen time, it particularly if it involves stressful or anxiety-inducing content, it could impact the GABA transmission and ultimately leading to anxiety and depression. تو جتنی بھی نیورو ٹرانسمیٹر افیکٹ ہیں یہ بچوں میں انزائٹی اور ڈپریشن کرتے ہیں یا اسکیزوفرینیا کرتے ہیں. And then it affect the glutamate as well, which is involved in neuronal plasticity, learning and memory process. And high level of screen-based stimulation, it may lead to overactivation of the glutamate receptor, potentially affecting the cognitive function and synaptic plasticity. تو بچوں میں جو کوگنیٹیو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ لرننگ اور وہ چیزیں وہ نہیں سیکھ سکتے. پھر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سوشل ڈیولپمنٹ پہ ان کا امپیکٹ ہے، پھر لینگویج پہ ہے، پھر ان کی نیورو ٹرانسمیٹر پہ ہے، ان کی نیورو بایولوجی پہ بھی ان کا امپیکٹ ہے. اور بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں لٹریچر جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ارلی ایج اسکرین ایکسپوجر، کیونکہ انیشلی جو ہے ہمارا برین وہ ڈیولپنگ اسٹیج میں ہوتا ہے. اگر آپ بچے کے برین کو اس کو ایکسپوز کریں گے اسکرین کو، دین اٹ کین لوور دا مائکرو اسٹرکچر انٹیگریٹی آف دا وائٹ میٹر، کارٹیکل تھکنیس کو کم کرتے ہیں، سرکل ڈیپتھ کو کم کرتے ہیں، اٹ ریڈیوس دا گرے میٹر والیوم اینڈ اٹ آلسو افیکٹ دا نیورونل پلاسٹیسٹی. تو الٹیمیٹلی اگر یہ ایریاز آپ کی انوالو ہوں گے دین جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے، کیونکہ یہ ایریا آپ کی جو کوگنیٹیو فنکشنس ہے، آپ کی لینگویج اسکلس ہے، آپ کے پروسیسنگ ہے، میموری ہے اور اٹینشن ہے، ان میں کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو یہ ایریا اگر یہ انوالو کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ بچے کے جو کوگنیٹیو اسکلس ہے وہ ڈکلائن پہ جائیں گے. یہ کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں جن میں انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا نیورو بایولوجی پہ کیا امپیکٹ ہے. تو انہوں نے جو کنکلوژن دیا ہوا ہے اس میں ہے کہ اٹ واز ایسوسیٹڈ ود لوور کارٹیکل تھکنیس اینڈ لوور سرکل ڈیپتھ ان ملٹیپل برین ایریاز اسپیشلی ان کیونیس، لنگل گائرس، سپرا مارجنل گائرس اینڈ پوسٹ سینٹرل گائرس. تو ان ایریا کو انہوں نے افیکٹ کیا ہوا ہے جو کہ آلریڈی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ نہیں ہے کہ سوشلی ہے یا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، جو آلریڈی ڈیولپ برین ہے ان کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. پھر کامن چیلنجز کیا آ جاتی ہیں ہمارے پاس سوسائٹی میں کہ اسکرین ٹائم کو اگر بچہ ایکسپوزڈ ہے تو واٹ آر دا کامن چیلنجز وی فیس ان آور ڈیلی لائف. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیر از رسک آف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، دیر از رسک آف ADHD. اگر ایپیلیپٹک پیشنٹ ہے، اف ہی از ایکسپوز ٹو دا ایکسیسو اسکرین ٹائم then it can lead to the uncontrolled seizure. And then headache, migraine and behavioral disorder. تو یہ ہمارے پاس کامن چیلنجز ہیں جو کہ ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچوں میں آ سکتے ہیں. یہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے جنہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ اگر بچے کو ایٹ دی ایج آف 1 year آپ اسکرین ٹائم شروع کر دیں تو اٹ از ایسوسیٹڈ سگنیفیکنٹلی
with autism spectrum disorder at the age of 3 years. تو اکثر پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بچے کے علامات تو ابھی شروع ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ بیک جائیں گے ان کی ہسٹری پہ تو ان کی جو اسکرین ٹائم ہے وہ 2 ماہ سے شروع ہو چکے ہوتے ہیں. وہ جو کھلونے کا وہ ہے ٹھائی ہوتی ہے، ان کو اوپر وہ پکڑوا دیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ رکھوا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کارٹون دیکھنا ہے. پھر یہ دوسری اسٹڈیز ہیں جس میں ہائی لائٹ ہوا ہے سگنیفیکنٹ ایسوسیشن بٹوین دا ڈیلی آور اسپینٹ آن ڈیوائسز and having an SQ score above 15, which suggests a deficit in social skill development and having autism spectrum disorder like symptoms. تو یہ ملٹیپل اسٹڈیز ہیں جنہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ اسکرین ٹائم کتنا خطرناک ہے بچوں میں اور کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کی ڈیلی لائف میں. پھر یہ کچھ اسٹڈیز ہوئی ہے، 91 اسٹڈیز ہیں، سسٹمیٹک ریویو ہے، جنہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ پازیٹیو ایسوسیشن ہے بٹوین دا اماؤنٹ آف اسکرین ٹائم اینڈ ان اٹینشن ان ہائپر ایکٹیویٹی پرابلم ان اسکول ایج چلڈرن. پھر ہیڈ ایک کی بات آتی ہے تو اٹ کین افیکٹ دا اٹ کین انکریز اینڈ ورسن دا ہیڈ ایک اینڈ مائگرین آورا ایز ویل. سو یہ جو اسٹڈی ہوئی ہے ان میں ایسوسیشن کو انویسٹیگیٹ کیا گیا بٹوین دا اسکرین ٹائم اینڈ ہیڈ ایک. تو مور اسکرین ٹائم واز ایسوسیٹیڈ ود مور فریکوینٹ ہیڈ ایکس ان چلڈرن ود مائگرین ود آورا. تو جو پیشنٹ جو مائگرین کے پیشنٹ ہیں یا جن کو کرونک ہیڈ ایکس ہیں، اگر وہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کو مور فریکوینٹ ہیڈ ایکس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نارمل چلڈرن. پھر آتی ہے ریسٹ سیزرس پہ. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کی سیزر جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہوتی ہیں، ڈسپائٹ آپ میڈیکیشن بھی دیتے ہیں، کمپلائنس بھی ٹھیک ہوتی ہے، ڈوز بھی ٹھیک ہوتی ہے. خاص کر جو جوینائل مائکلونک ایپیلیپسی کی اگر ہم بات کریں تو وہ فوٹو سینٹر جو ایپیلیپسیز ہیں، تو اسپیسیفک جو ویژول پیٹرنس ہے یا فلیشنگ لائٹس ہے اٹ کین ٹریگر دا سیزرس. سرٹن جو ویژول اسٹیمولائی ہے اسکرین پہ، جو ریپڈلی چینجنگ امیجز ہوں گے فلیکرنگ لائٹ سے یا ادر سرٹن ویڈیو گیمس، سو اٹ کین پوٹینشلی انڈیوس سیزر ان ایپیلیپٹک پیشنٹس. تو لمیٹڈ ٹائم اسکرین ہونا چاہیے جو کہ ایپیلیپٹک پیشنٹس ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ان کا وہ ہے ریزن وہ یہ ہے کہ prolonged exposure and fatigue. اگر extended screen time ہوگا it may lead to prolonged fatigue. Ultimately eye strain and mental exhaustion. تو fatigue and sensory overload can lower the seizure threshold, making individual more susceptible to seizure. اور third جو ہے ان کا effect ہے diffuse insufficiency of GABA. GABA inhibition is one possible mechanism for photosensitivity and low threshold for seizures. ابھی ریکمنڈیشن کیا ہے کہ ہم کتنا دے دیں بچوں کو، کہ جو امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی گائیڈ لائنس ہے انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ برتھ ٹو 18 months نو اسکرین ٹائم. اس کو فیس دکھانا چاہیے، چاہے ماں کا ہو یا والد کا ہو، آپ ان کے سامنے رہیں، موبائل نہیں. ٹھیک ہے. 18 سے 24 ماہ کے عمر میں ہائی کوالٹی پروگرامنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ساتھ میں ہونی چاہیے. 2 to 5 years جو ہے ان کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے وہ 1 hour ہے. ڈیلی کوالٹی پروگرام ہو جن میں کچھ سیکھنے والے ہو اور ساتھ میں اس کے ساتھ کوئی جو بڑا ہے گھر کا وہ بیٹھا ہوا ہو. پھر جو ہے وہ 6+ جو ہے وہ 2 hours پر ڈے. اور یہ ہے کہ یہ جو 2 hours پر ڈے اٹ شوڈ ناٹ ریپلیس دا سلیپ اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی. تو فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس 2 گھنٹے اس کو الاؤڈ ہے تو ہم اس کو موبائل دے دیں اور جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کی جو ٹائم ہے اس کو ہم بند کر دیں. تو یہ جو ساری چیزیں یہ ریکمینڈڈ گائیڈ لائنس ہے. آسٹریلین جو گائیڈ لائنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی 30 to 40 minutes 2 to 6 years تک دیتے ہیں اور لیس دین 2 years تک جو ہے وہ 0 minute الاؤڈ کرتے ہیں. تو اکثر جب پیرنٹس آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اسکرین ٹائم تو میں اس کے ساتھ کیلکولیشن کرتا ہوں کہ یہ آپ اتنے دنوں میں اتنے سالوں کی وہ موبائل دے رہے ہیں آپ اپنے بچے کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک ڈلیما ہے یہ کافی بہت ساری وہ ہے. میں ایز اے نیورولوجسٹ ہوں، لیکن ڈیولپمنٹل جو ہمارے کولیگس ہیں بیہیورل پیڈیاٹریشنس ہیں وہ ان پہ کافی کام کر رہے ہیں.
तो अल्टीमेटली जो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है ऑटिज़म का, ADHD का, अनकंट्रोल सीजर का, वो ये स्क्रीन टाइम है. तो summary, it's an excessive screen time can have a negative impact on the children's brain development, social development and physical health. It is important for parents to set limits on screen time and be role model. ये नहीं है कि बच्चा उस पर बंद कर दे और हम जो है वो देखते रहेंगे. ठीक है, तो हमारे लिए भी स्क्रीन टाइम कम होनी चाहिए. आजकल तो व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ों से तो जान छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी एज अ रोल मॉडल बने अपने बच्चों के सामने. अगर पेरेंट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उन चीज़ों को कॉपी करते हैं जो उनके सामने वो करते हैं. अगर पेरेंट्स नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चे भी यूज़ नहीं करेंगे. अगर आप उसको मोर फिज़िकल एजुकेशन में, मोर फिज़िकल एक्टिविटी में उसको लाएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे. उसको उसके स्क्रीन के बजाय उसको स्विमिंग सिखाए, उसको डेली गेम सिखाए, तो उन पे उनका जो टाइम है वो करें. तो encourage their children to engage in physical activity and face-to-face interaction to promote healthy development. क्योंकि अगर हम भी मोबाइल में पड़े रहें, वो भी मोबाइल में पड़े रहेंगे, तो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होगी. बच्चों में जो है वो काफ़ी असरात हो सकते हैं. तो ये चीज़ें इनकरेज करनी चाहिए. And as a physician, it is our responsibility to increase awareness of parents regarding the screen time limitation in children. Thank you so much. Talk and a need of the hour, because this is something, maybe some of our kids are sitting here and they have the same problem as well, because we are not the role models as well. So our next speaker is Dr. Aisha Fareed, and thank you Dr. Aisha Fareed for joining us here. She is the head of department and chairperson of Child Behavioral and Developmental Pediatrics Department at University of Child Health Sciences, Lahore. Please welcome Dr. Aisha Fareed, and Assalamu alaikum everyone. Thank you for inviting me, especially the organizing team, for all the hospitality, Professor Gil Sahab and Professor Bhavasha Sahab, and for giving me the opportunity to talk on this very important topic of autism spectrum disorder. It's a privilege to share some insights from developmental behavior pediatric specialty that is a rapidly evolving specialty and involves in the detailed assessment, identification of developmental and behavioral challenges in children. So today we will talk about the different developmental and behavioral trajectories in children with autism. Each child is a unique puzzle piece, and children with autism connect in their own beautiful way to make this puzzle complete. Let's start what autism isn't. It isn't a disease. It isn't caused by bad parenting, or it doesn't mean that a child can't learn, connect, but it's a different neurodevelopmental journey that needs to be understood so that we can better support them. Autism doesn't look like same in every child. Every child has different shades, different strengths, and different needs. So that is why we call it autism spectrum disorder. And its spectrum also ranges from borderline to mild severity of symptoms to profound and severe severity. As a clinician, we use this DSM-5 criteria that has 5 parameters to diagnose clinically autism. And all are very important, but a child must meet criteria A, all the 3 points, which are deficits in social emotional reciprocity, deficits in non-verbal communication behavior, and deficits in developing or maintaining the relationships. That means there is no response to name. इवन इफ़ वी कॉल अ चाइल्ड, हम बच्चे को बुलाते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि कार्टून की या टीवी की वॉइस तो सुन लेंगे बट नाम को रिस्पॉन्स नहीं देंगे. दैट मीन्स कि ह्यूमन वॉइसेस को रिस्पॉन्स नहीं है, इवन जेस्चरल रिस्पॉन्स भी नहीं है. हाउ टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द हियरिंग इम्पेयर्ड में वो बच्चे सुनेंगे नहीं बट जेस्चरल रिस्पॉन्स जरूर देंगे. दे डोंट हैव इवन जेस्चरल रिस्पॉन्स.
like maintaining eye contact. And then sharing nahi hoti, friendships nahi hai. And then the criteria B. 2 out of these 4 criteria of B must be there if we have to label any child with autism. That involves any stereotypic behavior, motor movements or speech, insistence on sameness, highly restricted interest, or hyper or hyperactivity, and that means sensory issues in their child. C is that these all symptoms must be present in early developmental age in these children and hampering their functionality, and must not be better explained on any other neurodevelopmental disorder like intellectual disability, like ADHD, or even global developmental delay. When we talk about prevalence, autism isn't rare. It is touching family everywhere in the world. And according to CDC, 1 in 36 children have autism. And according to WHO, 1 in 100 child has the autism spectrum disorder. And it doesn't depend on the community or any region, but it's worldwide. So how the brain develops in autism? Dr. Athar has very nicely explained the neurotransmitters, and the speakers before also talked about the neurotransmitters. So in neurodevelopmental disorders, neurotransmitters dysregulation plays very pivotal role that makes the neural connectivity or the synaptic function problematic. So these symptoms or social problems or the communication problems appears in these children. So what are the contributing factors or the etiology? There is no single etiology for autism. Both the environment and the genes play a pivotal role, or they interplay the role of to make a child having autism. But there are certain disorders in pediatrics like phenylketonuria, like Down syndrome, Asperger syndrome, that have brain association with the autism. So it's a polygenic disorder. And when we talk about different behavior or developmental problems according to the age, they differ. It's not like other medical disorders that they present with some specific symptoms at all the ages. At every age, they have different symptoms or signs. As we see, in early age, in infancy, they present with no response to name, limited eye contact, or no pretend play. From toddler to 2 years to 5 years of age, they present with delayed speech and language, lack of joint attention skill, repetitive play, or unusual attachment to the routine. And from 6 to 12 years, they struggle with making friends. School भी चला जाएगा, cognition भी बहुत अच्छी है, but there is limited speech, और teachers complain करेंगे कि बच्चा group sessions में participate नहीं करता. And then the parents brought their children to us for the detailed assessment. There are repetitive behaviors and fixation on specific routines. If we talk about adolescent age from 13 to 18 years, then there is social withdrawal is common in these children, along with other comorbid problems like anxiety or depression and difficulty understanding others. So what are the core symptoms? We will see in some videos of these children. Subhan, Assalamualaikum. Ajo. Ye. So the child has no social interaction at all. There is no response to name, but he knows how to play with the car, and he is busy in his own routine. There is aloofness in the child, but there is no response to name, even no eye contact, and nothing. So let's see another child.
Again, there is no social interaction. Instead, the child is continuously screaming and there is no pointing even. If he is asked to recognize some pictures, he is 3 years old, but he is not able to do so because he doesn't know how to interact or respond to human voice. Another 8 years old child having stereotypic movements of the fingers or the hands with no response to name or no meaningful word at the age of 8 years. So again, a child with autism. He is a 2.8 years old child who has again poor response with stereotypic hand movements. That is a very much feature of autism. Ibrahim. So he has some sensory issues which will be shown in this video. Ibrahim. 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 So he is putting a non-edible in the mouth. He has sensory seeking. So he has a deficit in social interaction, he has stereotypies, and he has sensory problems. So A and B criteria both are being fulfilled. And so different aspects of sensory issues like toe walking. A 5 years old child is having toe walking. That's again a sensory issue of touch. So autism has many comorbidities, including the other developmental behavior disorders like ADHD, like intellectual disability, or other psychiatric issues like anxiety, depression, OCDs, and even epilepsy is very common, with other medical conditions like celiac disease or immunological problems in such children. So how to diagnose a child, or what is the diagnostic approach? As a clinician, it's based on a detailed history, especially on the DSM-5 clinical criteria, including the family history and the behavioral observations and multidisciplinary assessments. And what are the multidisciplinary assessments? It starts from the developmental detailed assessment or assessment of the intellectual quotient of these children, along with the speech and language assessment, with the PECS or any other method, and sensory and occupational therapy evaluation and behavior rating scale to list the behaviors of these children. And these are the specific assessment checklist for these children with autism. MCHAT is used between 18 months to 30 months. It's a screening test. And other CARS, ADOS, these are a diagnostic tool for the autism. And there are some other tests, like I said, that these children may have underlying metabolic issues or some chromosomal problems. So we, depending on our history and examination, we can order some lab tests if required, like chromosomal analysis, metabolic testing, and if sleep issues, then polysomnography and EEG seizures. So these are some of the red flags in different ages in these children, and these are the symptoms with which these children present. At 2 years, at 12 months, if there is no social smile, if there is no eye contact or no response to name and no babbling, even as
after growing a child doesn't babble, then it's a red flag for autism, but one must go for the hearing screening in such children. Then by 18 months, if there is no single word speech or there is lack of pretend play, by 24 months, again there is no meaningful 2-word phrases or regression of language or skills. Parents ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता है, काउंटिंग सुना देता है, कलर नेम्स और शेप नेम्स हैं, बट नीड बेस्ड टॉक नहीं है, डे टू डे टॉक नहीं है. उनको ये समझ आ रहा होता है कि बच्चा तो बोल रहा है, डॉक्टर साहब आप कैसे कह रहे हैं कि ये मीनिंगफुल नहीं है. तो मीनिंगफुल मीन्स कि जो बच्चे को समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो एक सिंगल लफ्ज़ पानी ही बोल रहा हो, टू आस्क फॉर वाटर, या माँ को वो माँ कह रहा हो. Even they don't have understanding that mother is our mother, they just imagine that she is the caretaker of us. Whenever we want something, we'll go to this lady or this man, but they don't have idea of the relations. And American Academy of Pediatrics recommends screening for ASD at the age of 18 months and 30 months in all neurotypical children. So there is, if we talk about the management, there is no single cure. Our aim is to minimize the core features and associated deficits, maximize the functional independence in such children, and to alleviate the family distress. And there is a team written over here which all has a pivotal part on the developmental pediatrician to make individualized therapeutic or education plan, that is IEP, of these children. Burden setup, like in our setup in Children's Hospital, we use a eclectic approach in which the family, the child and the therapist all have a major role in the management or the therapies of such children. So it's a combination of methods that is used through the multidisciplinary team and taking parent as a partner, and we use the applied behavioral analysis as a basic principle for the management of these children. And these are some of the aims. And this is how we go for a child. After history and examination, we do the detailed assessment, then the parental counseling, then we do the therapeutic session, that is behavioral session. Initially we do the 1-in-1 session, then we do the 1-in-2 or 1-in-3 sessions with the group sessions with other children. Then speech therapy is involved, sensory and OT therapy, occupational therapy. And those children who have cognition of more than 36 months, we put them in our own learning center. We have learning centers, 2 hours and 4 hours program, so that these children can be worked upon to make them, to send them in the mainstream school. We never recommend or we never have sent any child of any kind of developmental disability to the specialized school. Our all children, if they have cognition of more than 36 months after therapies, we send them in the mainstream school after being trained. So what is the applied behavior analysis? It uses the ABA principles to increase or maintain the desirable behaviors and to decrease the interfering maladaptive behaviors. And it also teaches new skills. Picture exchange communication skill is being used in children who have that are non-verbal or have no meaningful speech, because initially it starts with exchange of just single picture of the desired item, and then in final stage the child starts spontaneous responses. So it's very good system for non-verbal children. We do occupational therapy to develop the self-care skills, academic skills, and to develop the play skills and improve attention and organization in these children. This is a picture of our occupational therapy gym. And then we do the sensory integration, because we see also in the videos they have sensory processing disorder. So it remediates the deficit in sensory processing and integration of sensory information to allow the child to interact with the environment at more adaptive fashion. And this is the example of the sensory therapy we are doing. About medical management, it's already been discussed that there is no drug to treat the core symptoms of autism. That is, there is no drug to improve their language, their communication, or decrease their sensory problems. Yes, targeted symptoms that are mentioned or highlighted over here can be managed with stimulants or non-stimulants or some SSRIs that are already been discussed. So for educational strategies, we also involve the teachers, and we advise them to use some structured classroom routines to improve their education.
This I have specially put today this slide. So stem cell therapy has no role. It's just a research based, and even American Academy of Pediatrics has recommended that should not go for stem cell replacement in these children, because there are cases being reported who have refractive seizures, even need ventilative supports, and the 2 or 3 kids died of stem cell therapy. So please don't advocate this, that there is no role of stem cell in autism, and it's just a research based. And we involve, as I already discussed, family and caregiver, and we also do the psychoeducation or the psycho training of the caregivers, because they are emotionally stressed, there is financial burden and social isolation. So we make some support strategies or make the parent groups to support them. Verbal and cognitive abilities strongly predict the independence, while complex comorbidities are linked to a guarded prognosis. A child who develops speech by the age of 6 to 7 years has better prognosis to live independent in the community than a non-verbal child. And there is no prevention as such, but working upon the risk factors that can decrease the severity of the symptoms of autism. Few lines about the virtual autism, because it's a very commonly used term. Excessive screen media exposure can cause ASD-like symptoms in younger children. Like they may have decreased response to name, they may have no eye contact, and even after watching this constant screen time, they may develop some stereotypies or even echolalia. But how to differentiate from pure autism? If we remove the screen time from a typically developing children having these symptoms, they improve dramatically after few sessions of therapy in 3 to 4 months. And it doesn't happen with a child having pure ASD, because ASD is a genetic condition. We can decrease the symptoms severity, but we can't alleviate the whole core symptoms. So virtual autism is actually no terminology. And I have also put this very important guidelines already been discussed. But what I want कि not only parents, please अपनी family, friends और सब में ये बताएं कि 2 years तक there must be 0 screen time. We have also developed our own national AAP guidelines, inshallah, through KP platform. Maybe we will share in biennial upcoming September or October. But there should be please no screen time. This year we celebrated Autism Awareness Day with our children having autism. So autism doesn't come with any special instruction guideline. It's the family or a mom especially who will never give up. Thank you.